السلام علیکم ڈیئر کولیگز، آج میں بہت امپورٹنٹ ٹاپک آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا اور وہ ایسا ہاٹ ٹاپک ہے جو آج کل ہر کوئی اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور وہ ہے کرپٹو کرنسیز کے حوالے سے۔ کرپٹو کرنسی ایک ایسی کرنسی ہے جو کہ ابھی ایمرجنگ ہے، نیو ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے، ڈیجیٹل کرنسی ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، چونکہ بہت سارے لوگوں کے پاس مختلف قسم کی نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنیز سے لوگ آتے ہیں اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ یہ کوائنز خریدیں، بٹ کوائنز یا کسی اور نام سے بھی کوائنز مختلف اویلیبل ہیں۔ تو ایسے تمام لوگوں کے لیے بنیادی معلومات آج ہم دینے کی اس میں کوشش کریں گے۔ میرا نام ہے ظفر ڈار اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اور آپ ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ کرپٹو کرنسی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کرپٹو کرنسی ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے۔ ہمارے پاس جو کرنسی آج کے دور میں اویلیبل ہے وہ یا تو فزیکل کرنسی کوائنز کی یا پیپر کی صورت میں موجود ہے، یا اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ورچوئل ٹرانزیکشن بھی ہو رہی ہے جو کہ کریڈٹ کارڈ کے تھرو ہو رہی ہے۔ لیکن اس کریڈٹ کارڈ کے تھرو بھی جو ہماری ٹرانزیکشن ہو رہی ہے وہ بھی کسی نہ کسی حوالے سے فزیکل ٹرانزیکشن میں کنورٹ ہوتی ہے، اس لیے کہ پیسے کی ٹرانسفر تھرو بینک ضرور ہوتی ہے۔ آپ اگرچہ کیش لیس ٹرانزیکشن کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ایکچوئل ہو رہی ہوتی ہے۔ What is the difference between this cryptocurrency and the physical currency؟ تو ظاہر ہے کہ ایک تو بڑا ڈفرینس تو یہ ہے کہ یہ ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے، یہ کوڈز کے اوپر کام کرتی ہے اور اس کی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے، یعنی کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے ہاتھ میں کوائن یا نوٹ یا پیسے آپ اپنے ہاتھ میں فزیکلی پکڑ سکیں، لیکن اس سے آپ ٹرانزیکشن کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ جو آپ کا پرپز ہے، آپ فائنینشیل ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں، آپ اسے سیل کرنا چاہتے ہیں، آپ خریدنا چاہتے ہیں کوئی چیز کموڈٹی، وہ اس سے خرید سکتے ہیں۔ اگر اس کی بریف ہسٹری میں ہم جائیں کہ کرپٹو کرنسی کب شروع ہوئی اور کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2008 وہ پہلا سال تھا جس میں کرپٹو کرنسی کے حوالے سے پہلا ایک وائٹ پیپر منظر عام پہ آیا تھا، اور کچھ لوگوں نے اپنے ایک فرضی نام کے ساتھ، ایک سوڈو نیم کے ساتھ ایک پیپر پبلش کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک ڈیجیٹل کرنسی ہونی چاہیے which would be the future of the currencies۔ چونکہ ہر چیز ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے تو ایونچولی کرنسی کو بھی ڈیجیٹلائز ہونے کی ضرورت ہے۔ تو 2008 میں اس کی ایک ابتدا ہوئی اور 2010 تک 2 سال میں یہ اس لیول پہ پہنچ گیا تھا کہ کرپٹو کرنسی ایکسچینج دنیا میں بننی شروع ہو گئی تھی، اور پہلی کرپٹو کرنسی ایکسچینج 2010 میں بن گئی تھی۔ اور اگر آپ اس کے بعد دیکھتے ہیں 2011 میں، تو 2011 میں کرپٹو کوائنز کی جس کی سب سے پہلی شیپ جو ہمارے پاس، یا پہلا سکہ یا پہلی کرنسی جو ہمارے پاس ہوتی تھی وہ بٹ کوائنز کی صورت میں تھی۔ تو بٹ کوائنز مارکیٹ میں اویلیبل ہو گئے تھے اور ٹرانزیکشن شروع ہو گئی تھی بٹ کوائنز کے اندر 2011 میں۔ اور 2011 میں ہم ان لوگوں میں سے ہیں لکیلی جن کے پاس اس وقت یہ انفارمیشن آ گئی تھی، بینگ ورکنگ فار ملٹی نیشنل کمپنیز، ہمیں یہ اندازہ تھا، مختلف کنٹریز میں جاتے تھے تو یہ ہاٹ ٹاپک ہوتا تھا کہ ڈیجیٹل کرنسی ہے، کرپٹو کرنسی، اس میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، لیکن ڈیو ٹو ریزنز ہم نے اس میں انویسٹمنٹ اس وقت میں نہیں کی، شاید اس کے بارے میں زیادہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش نہیں کی، یا اس کے بارے میں بہت سارے جو دوسرے ہمارے ذہن میں توہمات ہوتے ہیں اس وجہ سے ہم نے اس کے اوپر فوکس نہیں کیا۔ لیکن کچھ بھی ہو، ہم نے اس کے اوپر انویسٹمنٹ انیشیل پیریڈ میں نہیں کی۔ تو 2011 میں، یعنی کہ 2-3 سال کے اندر یہ اس لیول پہ پہنچ گیا کہ ان کی اسٹاک ایکسچینج، کرپٹو کرنسی ایکسچینج بن گئی تھی اور اس کی پراپر ٹرانزیکشن شروع ہو گئی تھی۔ اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کیا اس کو فائنینشیل ٹرانزیکشن کے لیے، مطلب سیلنگ اور بائنگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں سب سے بڑا بریک تھرو جو ملا تھا اس کو، وہ 2014 میں 2014 میں ملا تھا، جب مائکروسافٹ نے اس کو ایز اے موڈ آف ایکسچینج استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، اینڈ دے اسٹارٹڈ ایکسیپٹنگ کرپٹو کرنسی ایز اے پیمنٹ موڈ فار دا پروڈکٹس جو بھی آپ مائکروسافٹ سے خریدتے تھے۔ تو دیٹ واز اے بگ بریک تھرو۔ اس کے بعد پھر انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اور چیزیں جو ہیں وہ اس لحاظ سے موو کرتی گئی۔ اگر آپ اس وقت دیکھیں 2011 کی جو میں آپ سے بات کر رہا تھا، تو 2011 میں جو ایک بٹ کوائن تھا، بٹ کوائن کہہ لیں یا اس کو کوئی بھی آپ کرنٹلی اویلیبل کرنسیز کوئی بھی آپ اس کا نام دے دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے،
ایک ریفرنس کے لیے ہم بٹ کوائن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بٹ ادروائز کرپٹو کرنسی. تو فرسٹ بٹ کوائن 2011 میں ایک بٹ کوائن واز ایکول ٹو $1 اور اس کے بعد 2014 میں یہ تقریباً ایک بٹ کوائن جو ہے وہ $100 کے برابر ہو گیا تھا. تو آپ امیجن کیجئے جنہوں نے ایک بٹ کوائن خریدا تھا $1 کا، ان کی ویلیو اتنی جلدی انکریز ہو گئی اور وہ $100 تک جو ہے وہ پہنچ گئی تھی، اور اس کے بعد پھر اس کی ویلیو بڑھتی ہی گئی اور 2017 تک اور اس کے بعد بھی یہ انکریز ہوتا رہا. اب آپ دیکھیں، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ یقیناً حیران ہوں گے کہ اس وقت اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، اور ایک کوائن اگر آپ نے اس وقت خریدا تھا اس 2011 میں تو آج آپ کتنے پیسوں کے مالک ہو سکتے تھے اگر آپ نے خریدا ہوا ہوتا. میں نے چونکہ نہیں خریدا تھا اس لیے مجھے وہ بینیفٹ نہیں مل سکا جو کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ضرور ملے. اب آپ دیکھیں کہ ہماری یہاں کتنی چینجز آ گئیں 2020 اور 21 میں. کووڈ کے آنے کے بعد پینڈیمک کی وجہ سے پوری مارکیٹ انوائرمنٹ چینج ہو گئی، اسٹاک ایکسچینج کریش ہو گئی، کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی، انفلیشن بڑھ گئی. لیکن اس کے باوجود بٹ کوائن، یہ جو ڈیجیٹل کرنسی کرپٹو کرنسی ہے، اس کی ویلیو اپنی جگہ پہ برقرار رہی. نہ صرف برقرار رہی بلکہ وہ بڑھتی ہی رہی. تو ابھی بھی اگر آپ اس کو جا کے دیکھیں تو ایک بٹ کوائن جو ہے وہ تقریباً اس وقت پاکستانی اگر کرنسی میں اس کو دیکھیں تو تقریباً 60 لاکھ روپے کے برابر ہے. تو وہ اگر ایک آپ نے بٹ کوائن خریدا تھا 2011 میں تو آج آپ کا وہ $1 کا بٹ کوائن، ڈالر اس وقت تقریباً 50 روپے کا ہوتا ہوگا میکسیمم، تو وہ آپ کے پاس 60 لاکھ روپے کے قریب کرنسی آپ کے پاس موجود ہے. تو دیکھیے کتنا بڑا یہ بینیفٹ ہے اگر آپ نے اس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہوتی. ابھی آپ نے چند دن پہلے دیکھا ہوگا کہ بڑی سوشل میڈیا پہ اور ادروائز پرنٹ میڈیا پہ بھی اور ڈیجیٹل میڈیا میں بھی یہ بڑی خبریں تھیں کہ بٹ کوائن کریش ہو گئے یا یہ مارکیٹ کریش ہوگی. تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ وہی چیزیں ہیں، کریش ہونا ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ کریش ہوتی ہے اور پھر وہ دوبارہ بلڈ ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ کریش ہوا بھی ہے 18 یا 19 تاریخ کو یا 20 تاریخ کو تو اس کی کچھ ریزنز تھیں، اور اس میں جو بٹ کوائن ہے وہ اپنے ہائیسٹ ویلیو جو اچیو کر چکا تھا، تو اس سے صرف 25% جو ہے وہ اس کی ویلیو ڈاؤن ہوئی. ایسا نہیں تھا کہ کریش ہوگی تو بالکل ختم ہو گئی، وہ موجود رہا اور وہ اسی طریقے سے اب بھی وہ اتنا ہی ویلیویبل ہے، اور جیسے ہی حالات تبدیل ہوں گے وہ واپس اپنی اوریجنل پوزیشن پہ آ جائے گا. اس کی وجہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ کیوں ایسا ہوا تھا کہ یہ کرنسی جو ہے اس کی ویلیو کم ہوئی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ چائنا نے ایک بین لگا دیا ہے بینکس کے اوپر کہ وہ کرپٹو کرنسی میں ایکسچینج نہیں کر سکتے، یا بینکس اس کرپٹو کرنسی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ظاہر ہے اس کی اپنی ریزنز ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے بھی اس پہ بین لگایا ہوا ہے. پاکستان میں بھی بینک اس کا استعمال نہیں کر سکتے، اس کی سیل پرچیز یا بینکس کے تھرو بھی اس کی ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتی. یہ کچھ ایسی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے مارکیٹ میں تھوڑا سا فرق آیا. لیکن یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے نارمل مارکیٹ ہوتی ہے، وہ گرو کرتی ہے اور کم ہوتی ہے اور ایونچولی واپس اپنی اوریجنل پوزیشن پہ آتی ہے اور اس سے آگے بھی جاتی ہے اور بڑھ سکتی ہے. لیکن اگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ وہ 25% لاس کو بھی دیکھیں تو پھر بھی آپ کا $1 جو آپ نے 2011 میں لیا تھا 50 روپے کا، وہ آپ کا اگر 45 لاکھ کا بھی ہو گیا تو بہت بڑی ایک بینیفٹ ہے آپ کے لیے کہ اتنا آپ کے پاس سرمایہ موجود ہے. تو دوستو، وہ تمام لوگ جو اس کے بارے میں مختلف قسم کی چیزوں کے حوالے سے ڈاؤٹ کا شکار ہیں، ان کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. ان کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک کرنسی ہے، یہ ریالٹی ہے، فیوچر کی کرنسی ہے، اور آنے والے وقت میں تمام کنٹریز اور تمام لوگ جو ہے وہ اس کو ایونچولی ایکسیپٹ کریں گے اور یہ ہوگا. دس از دا فیوچر کرنسی. کیونکہ کرنسی کا جو یہ ڈینومینیشنز آئیں، جو چیزیں آئیں، جو آپ کے کوائنز ہوا کرتے تھے یا جو گولڈ کے ساتھ اس کا لنک اسٹیبلش ہوا تھا، تو وہ کسی کنٹری نے اسٹیبلش نہیں کیا تھا، وہ تو انڈیویجولز نے اسٹیبلش کیا تھا. اور ایونچولی اس کو جو ہے وہ لوگوں نے ایکسیپٹ کیا اور وہ چیز ساری چلنی شروع ہو گئی. تو اسی طریقے سے ایک ٹائم آئے گا جب ڈیجیٹل کرنسی کو بھی اسی طریقے سے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا جائے گا.
تو کمنگ بیک ٹو دی ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو 2008 سے لے کے جب اس کی ابتدا ہوئی اور 2021 ابھی ہم جس میں سے گزر رہے ہیں، تو ابھی کتنی بڑی چینج آ گئی ہے اس کی ویلیو میں، اور جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی تھی اس میں ان کو یقیناً اس سے بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی ہیں کہ اس کے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں اور کچھ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام کنٹریز میں اس کو ابھی لیگل سٹیٹس حاصل نہیں ہے، لیکن ایونچولی ایک ٹائم آئے گا جب یہ لیگل سٹیٹس حاصل ہو جائے گا۔ دوسری چیز کہ ابھی تو ظاہر ہے کرنسی کی ایکسچینج اور بہت ساری چیزیں ٹرانزیکشن جو ہیں وہ تھرو دا انٹرمیڈیری یا بینکس کے تھرو ہو رہی ہیں، لیکن جب یہ کرنسی اپنی اوریجنل شیپ میں اوریجنل پلان کے ساتھ امپلیمنٹ ہو جائے گی تو اس میں یہ جو انٹرمیڈیری جو بینک کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، یہ ڈائریکٹلی اینڈ یوزر ٹو اینڈ یوزر ٹرانزیکشن ہی رہیں گی اور یہ بالکل سیف اور سیکیور رہے گی۔ یہ بہت ہی زیادہ ڈیپ ویب میں اسٹیبلشڈ ہے۔ اگر آپ اس کے پروٹوکولز دیکھیں تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا مائننگ کے تھرو یہ اسٹیبلش ہوتی ہے، تو یہ سیکیور کرنسی ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ایڈوانٹیجز ہیں کرپٹو کرنسی کے اور اس کے کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، آخر کیوں اتنی پاپولر یہ ہو رہی ہے اور کیوں اس کی ایکسیپٹنس کنٹریز لیول پہ نہیں ہو رہی، کیا ریزنز ہیں کہ اس کو کنٹریز جو ہیں وہ لیگلائز نہیں کر رہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے ایڈوانٹیجز میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اٹس اے رائٹ اونلی کرنسی، کیونکہ فزیکلی تو یہ موجود نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھتے تھے کہ کسی زمانے میں سی ڈیز اور اس قسم کی چیزیں آتی تھی تو وہ ریڈ اونلی، رائٹ اونلی یا اس قسم کے آپشن کے ساتھ آتی تھی، تو دس از رائٹ اونلی آپشن اونلی۔ یہ ایک اس کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے۔ دوسرا اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں فزیکل کرنسی انوالو نہیں ہو رہی ہے، اور چونکہ فزیکل کرنسی انوالو نہیں ہو رہی ہے تو لہٰذا بیچ میں جو انٹرمیڈیٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی ایونچولی اس میں نیڈ نہیں رہے گی، جیسے بینکس یا دوسرے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز چاہیے آپ کو پریزنٹ کرنسی کو یوز کرنے کے لیے اور اس کی ٹرانزیکشنز کرنے کے لیے، تو یہاں پہ انٹرمیڈیری کسی بھی چیز کی آپ کے پاس ریکوائرمنٹ نہیں رہے گی۔ ایک اور ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے کہ یہ اوپن ٹو آل ہے اور اس کی ویلیو کنسسٹنٹ رہے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کے پاس اس کی ویلیو کم ہو اور کسی دوسرے کے پاس اس کی ویلیو زیادہ ہو، جو بھی ایک کے پاس ویلیو ہوگی وہی دوسرے کے پاس بھی ہوگی، اور یہ جتنا نیٹ ورک بنتا جائے گا، اس کا جتنا بڑا نیٹ ورک ہوتا جائے گا، جتنے لوگ اس میں شامل ہوتے جائیں گے اور جتنا اس کرنسی کو خریدتے جائیں گے، اتنا اس کی ویلیو انہینس ہوتی جائے گی۔ تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہے اور اس میں ویلیو انکریز ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہیں۔ جیسے جیسے نیٹ ورک انکریز ہوگا، لوگوں میں اویئرنیس آئے گی تو یقیناً اس کی ویلیو انکریز ہوگی، اور جو آپ آج انویسٹمنٹ کریں گے اس سے آپ کو ضرور بینیفٹ فیوچر میں ملنے والا ہے۔ تو یہ تو اس کے کچھ بینیفٹس ہیں جو کہ کرپٹو کرنسی کے آپ کو مل سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈرا بیک پہ دیکھتے ہیں تو سب سے بڑا ڈرا بیک اس کا یہ ہے کہ بہت سارے کنٹریز میں ابھی تک اس کو لیگلائز نہیں کیا گیا ہے، یہ ایک بڑا ڈرا بیک ہے۔ جیسے جیسے اس کو مختلف کنٹریز لیگلائز کرنا شروع کر دیں گے تو پھر یہ زیادہ فریلی اویلیبل ہوگی اور زیادہ بہتر انداز میں آئے گی، اور بہت آسانی سے آپ اس کی ٹرانزیکشنز اور ٹریڈ اور یہ ساری چیزیں کر سکیں گے، اس لیے کہ پھر وہ ایکسیپٹنس اس کنٹری میں اس کی اسی طریقے سے ہوتی جائے گی۔ لیکن ابھی بھی ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے کنٹریز میں اس پہ پابندی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ انہیں لیگلائز ابھی سٹیٹس نہیں ملا ہے۔ ایکسچینج ہو رہی ہے، یوز ہو رہی ہیں، ایکسچینجز بن رہی ہیں، ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، موڈ آف پیمنٹ کے طور پہ بھی یہ کرنسی یوز ہو رہی ہے۔ اچھا، وائی دا کنٹریز آر ناٹ ایکسیپٹنگ اٹ اور لیگلائزنگ اٹ، اس میں ایک تھوڑی سی بات یہ ہے کہ چونکہ گورنمنٹ کے یا اس قسم کے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں اس کے یا ریگولیٹری اتھارٹیز کے ایک یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کے کنٹرول سے یہ باہر نکل جائے گی اور اس کے نتیجے میں منی لانڈرنگ اور اس قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں، پروبیبلٹی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا فیکٹر ہے شاید جس کی وجہ سے گورنمنٹس اس کو فوری طور پہ لیگلائز کرنے میں یا ایکسیپٹ کرنے میں تھوڑی سی پرابلم کریٹ کر رہی ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ ادروائز ہڈن ایجنڈا بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ اپنی کرنسی کو لانا چاہ رہے ہوں، اس لیے انہوں نے بٹ کوائن کو اور دوسری کرنسیز کو بین کیا تاکہ وہ اپنی کرنسی کو یوز کر سکیں۔ ہو نوز، اس کے بارے میں ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن وقت آنے پہ اس کے بارے میں ساری ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو 2-3 باتیں اپنے ضرور ذہن میں رکھیے۔ آپ کے پاس اگر کچھ لوگ آتے ہیں
اور وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں تو ایک تو انشور کریں کہ وہ انویسٹمنٹ آپ کی سیکیور ہو، وہ ریلائبل سورسز ہوں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ آپ خود سے کریں اس کی انویسٹمنٹ اور ڈائریکٹلی آپ اس کو بائی کریں، بھلے تھوڑی اماؤنٹ سے اس کو بائی کریں۔ اچھا، دوسری چیز جو اس میں امپورٹنٹ ہے وہ یہ ذہن میں رکھنے کی ہے، جب بھی آپ اس میں انویسٹمنٹ کرنے جائیں تو آپ ان لوگوں سے ضرور سبق سیکھیں جنہوں نے بہت زیادہ اس میں انویسٹمنٹ کی۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے، آپ کے پاس بھی یقیناً آئے ہوں گے مارکیٹنگ کے لیے، ہمارے پاس بھی آئے، اور بہت سارے لوگوں کے پاس لوگ گئے اور انہوں نے اس کے جو ایڈوانٹیجز ان کو بتایا تو بہت سارے لوگ ایکسائٹڈ ہو گئے، اور ظاہر ہے کہ ایکسائٹڈ ہونا بھی چاہیے کیونکہ ویلیو بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 2011 میں اگر $1 تھا ایک بٹ کوائن کے برابر، تو ابھی 2017 میں $10,000 کے برابر تھا، اور ابھی اس وقت اگر آپ پاکستان $60,000 کے برابر ہے 2021 میں، یا اگر انفلیشن کے بعد تھوڑا کم بھی ہوا ہے، تو ایک ہیوج بینیفٹ چونکہ لوگوں کو نظر آیا۔ تو بہت سارے لوگوں نے اپنے جمع پونجی جو بھی ان کے پاس سیونگ تھی، یا لوگوں نے گھر بیچ کے اور تمام چیز جتنی بھی ان کے پاس انویسٹمنٹس تھی دکانیں بیچ کے، انہوں نے اس کو ایک شارٹ ٹرم کے طور پہ لے لیا اور اپنی انویسٹمنٹ یہاں پہ کر دی۔ تو بھائی ایسا پلیز آپ بالکل بھی نہیں کریں، اپنی تمام انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس میں نہیں لگائیں، اس کو کیپ اٹ ایز اے کرنسی فار فیوچر یوز، اور جتنی آپ کے پاس ایڈیشنل انویسٹمنٹ ہے، جتنا آپ کنوینئنٹلی کر سکتے ہیں وہ آپ ضرور کریں۔ میرا مشورہ تو یہ ہوگا کہ کچھ نہ کچھ پیسے ضرور آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں، لیکن کبھی بھی سارا کچھ اپنی جمع پونجی بیچ کے اس کے اوپر نہیں لگائیں۔ مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی خدا نہ خواستہ پرابلم ہو سکتی ہے، لیکن ادروائز ویسے بھی یہ اچھا نہیں ہے کہ آپ سارا کچھ اسی میں لگا دیں، کیونکہ ہے یہ ورچوئل کرنسی، اور اس کو ابھی تک فائنل شیپ اپ ہونے میں اور ہمارے ملک میں اس کو فائنل ایکسیپٹ ہونے میں بہرحال تھوڑا سا ٹائم ضرور لگے گا۔ باقی جہاں تک ایک سوال اور ہمارے ہاں بہت آتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ میں اتنا چونکہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ کیا ہے، لیکن جو میری معلومات ہے، ایک مفتی صاحب مفتی طارق مسعود صاحب کی میں گفتگو سن رہا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ جن ملکوں میں تو یہ بین نہیں ہے، لیگل ہے، وہاں پہ تو حلال ہے، اور جن ملکوں میں یہ نہیں ہے وہاں پہ حرام ہے یا حلال ہے، اس کے بارے میں علماء کرام میں مختلف آراء پائی جاتی ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ تھوڑا تھوڑا وقت گزرے، علماء حضرات بھی اس کو سمجھیں اور اس کے بارے میں اپنی رائے دے سکیں، تو وہ یہی بتا سکیں گے۔ لیکن میں تو اتنا جانتا ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے ہاں ہو رہی ہیں، یوز ہو رہی ہیں، اسٹاک ایکسچینج ہے، اس کے بارے میں بھی لوگوں کے ذہن میں مختلف قسم کے ڈاؤٹس موجود ہیں، اس طرح اور پرائز بانڈز ہیں، یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ بینکنگ سسٹم اٹ سیلف ہے ایسا جس کے بارے میں لوگوں کے ایک ڈاؤٹس موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ تو جب ایک چیز عام استعمال میں آ جائے گی تو پھر وہ ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں علماء کرام یقیناً کوئی بہتر رائے دیں گے۔ تو جناب یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو میں آج آپ کے ساتھ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر فائدہ ہوا ہے تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں، اور اس کے بارے میں فیوچر میں جو بھی اپڈیٹس ہوں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔